سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں. ہم مسلمان آج معاشرے میں سب سے نیچے درجے کے لوگ کہلائے جاتے ہیں. میڈیا میں دیکھیے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے ڈرتے ہیں. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں 8 سے 12ویں صدی میں 8 to the 12th century یورپینز کہتے تھے دا ڈارک ایجز، اندھیرا دور. اندھیرا کس کے لیے؟ یورپینز کے لیے. اس وقت مسلمان علم کی چوٹی پہ تھے. مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک دم اونچے تھے. یہ مغربی ممالک اندھیرے میں تھے، انسانیت نہیں. ہم اسکول میں پڑھتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن سب سے پہلے جو سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا وہ ولیم ہاروی ہے، تقریباً 400 سال پہلے. تحقیق کرنے پہ پتا چلتا ہے کہ ولیم ہاروی سے 400 سال پہلے یعنی 800 سال پہلے آج سے ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں بلڈ سرکولیشن کا ذکر کرتے ابن نفیس سے 600 سال پہلے. آج سے 1400 سال پہلے، ولیم ہاروی سے 1000 سال پہلے اور ابن نفیس سے 600 سال پہلے بلڈ سرکولیشن کا ذکر ہے قرآن مجید میں. آج ہم جانتے ہیں سائنس ترقی کرنے کے بعد کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ سے جاتا ہے اتڑیوں میں، اتڑیوں سے خون کے ذریعے کئی اعضاؤں میں جاتا ہے، آرگنز میں جاتا ہے، انکلوڈنگ میموری گلینڈ، انکلوڈنگ چھاتی کے پستے میں، جہاں سے نکلتا ہے دودھ. قرآن مجید نے بلڈ سرکولیشن اور دودھ کے بننے کے بارے میں نرشل میں کہا گیا ہے. سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھیڑ بکریوں اور گائیوں میں آپ کے لیے ایک مثال ہے. آپ کے لیے مثال ہے. ان میں سے ان کے پیٹ کے درمیان اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے دودھ جو انسانوں کے لیے فائدے مند ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں بلڈ سرکولیشن اینڈ پروڈکشن آف ملک کے بارے میں. اس وقت ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے سمجھایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں. ہم اسکول میں جب ورلڈ میپ آف جیوگرافی ہم ڈرا کرتے اسکول میں، سب سے پہلے شخص جس نے دنیا کا نقشہ بنایا اس کا نام تھا الادروسی، سن 1154 میں 1154 میں. لیکن مسلمان جب نقشہ بناتے تھے دنیا کا، اوپر تھا ساؤتھ پول، نیچے تھا نارتھ پول، بیچ میں تھا کعبہ. ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے اور نقشے کو الٹا کیا، ورلڈ میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے، لیکن پھر بھی کعبہ بیچ میں. الحمدللہ. تو سب سے پہلے انسان تھے الادروسی سن 1154 میں. ہم جو سیکھتے ہیں اسکول میں نیومرلز، دو قسم کے نیومرلز ہیں، 1 2 3 4 5 6. ایک قسم کے نیومرلز ہے رومن نیومرلز، ایک لکیر اوپر دو، پھر دوسری لکیر، جو بہت مشکل ہے لکھنا. ہم ہندوستانی لوگ نے ایجاز کیے زیرو کو، عرب نے زیرو کو لیے اور ترقی کرنے کے بعد ڈیسیمل پوائنٹ ایڈ کیے اور دنیا کو دکھلایا عربک نیومرلز. تو 1 2 3 4 5 6 ہم پڑھتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے عربک نیومرلز کیونکہ عربوں نے ایجاز کیا. ڈیسیمل پوائنٹس اور زیرو کو ملا کے 1 2 3 4 جو ہم لکھتے ہیں وہ مسلمان نے ایجاز کرا ہے، عربک نیومرل. ہم جب میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں پائتھاگورس تھیورم کے بعد، پائتھاگورس تھیورم جو ہم پڑھتے ہیں اسکول میں، اس کا فارمولا ہے that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides of the triangle. ٹرائنگل کے اندر جو سب سے بڑا لائن ہے اس کا اسکوائر ایکول ہے
باقی دو ٹرائنگل کے سائڈز کے اسکوائر کو جمع کرنے کے بعد پائتھاگورس تھیورم کے بارے میں سیکھتے ہیں، لیکن اس تھیورم میں یہ نہیں ہم سیکھتے کہ پائتھاگورس تھیورم کو سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ الطوسی۔ الطوسی مسلمان تھا۔ میتھمیٹکس میں ہم سیکھتے ٹریگنومیٹری کے بارے میں۔ ہو از دا فادر آف ٹریگنومیٹری؟ ٹریگنومیٹری کے فادر ہے، ٹریگنومیٹری کے والد ہے البرونی، مسلمان۔ کتنے لوگ جانتے الکھندی کو؟ الکھندی نے کہا کہ آل لاز آر ریلیٹو۔ اس وقت جب گیلیلیو، ڈیسکارٹس، آئزیک نیوٹن کہتے تھے کہ آل لاز آر ایبسولوٹ، اس وقت الکھندی کہتے تھے آل لاز آر ناٹ ایبسولوٹ۔ اس کے بعد کئی سال بعد البرٹ آئنسٹائن آئے، انہوں نے پروپاؤنڈ کیا تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ ہم سب جانتے ہیں البرٹ آئنسٹائن کو ملا نوبل پرائز۔ کتنے لوگ جانتے ہیں الکھندی کے بارے میں؟ کتنے لوگ؟ یہ اثر مغربی تعلیم تھا۔ اصل میں جو تھے سائنٹسٹ، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ ہم اسکول بکس میں الکھندی کے بارے میں نہیں پڑھتے، ابن نفیس کے بارے میں نہیں پڑھتے، الطوسی کے بارے میں نہیں پڑھتے، الادریسی کے بارے میں نہیں پڑھتے۔ کئی سال پہلے 3 بھائی تھے، محمد، احمد اور حسن شاکر۔ یہ 3 بھائیوں نے ریڈ سی پہ ایک ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا سارے ارتھ کا، اپنے اس دھرتی کا سرفیس ایریا میجر کیا۔ اس وقت جب لوگ سمجھتے تھے کہ دھرتی چپٹی ہے، دی ارتھ از فلیٹ، اس وقت یہ 3 بھائیوں نے ریڈ سی کے ایک ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا، جو آج سائنس کہتی ہے ماشاءاللہ کافی حد تک الحمدللہ صحیح ہے۔ ہم پڑھتے کیمسٹری میں فادر آف کیمسٹری گیبر۔ گیبر کا نام کبھی کبھی ہم سنتے ہیں۔ گیبر کون ہے؟ گیبر جابر ابن حیان۔ وہ گیبر لگتا ہے ویسٹرنر ہے، انگریز ہے گیبر۔ گیبر تو کون پہچانے گا مسلمان ہے؟ جابر ابن حیان۔ وہ جابر ابن حیان تھے جو فادر تھے کیمسٹری کے۔ پہلا شخص جس نے الکوہل کو ڈسٹل کیا اس کا نام ہے جابر ابن حیان۔ یہ الکوہل جو لفظ ہے انگریزی، وہ عربی لفظ الگل سے آتا ہے۔ الگل کے معنی ایول اسپرٹ، مطلب شیطان جیسی چیز۔ الگل سے لفظ آتا ہے الکوہل، عربی لفظ سے۔ گیبر ہماری کتاب میں گیبر لگتا ہے کہ کوئی انگریز سائنٹسٹ ہے۔ جابر ابن حیان۔ ہم جب تاریخ کی تحقیق کرتے ہیں، سائنٹیفک تاریخ کی، ہمیں پتا چلتا ہے کہ محمد زکریا رازی جو الحمدللہ میڈیسن کے میدان میں ماہر تھے، انہوں نے 2 کتاب لکھی، اسمال پاکس اور میزل پہ۔ ہم جب سائنٹیفک تاریخ تحقیق کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ علی ابن عباس نے 20 جلد لکھی تھی تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن کے بارے میں۔ اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک مشہور شخص تھے ایویسینا۔ ایویسینا جسے کہا جاتا تھا ایرسٹوٹل آف دا ایسٹ، جو بہت فیمس فلاسفر تھے، میتھمیٹیشین تھے۔ ایویسینا اس کا اصل نام تھا علی ابن سینا۔ ایویسینا لگتا ہے کہ انگریز نام، ایویسینا علی ابن سینا۔ تو جب ہم تحقیق کرتے ہیں سائنٹیفک ہسٹری کی، ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس وقت سائنس کے میدان میں سب سے اونچے معیار پہ مسلمان تھے، اور اس وقت غیر مسلمان کو بھی اگر سائنس کی تحقیق کرنا تھا ان کو فرض تھا کہ وہ عربی سیکھے۔ اگر سائنس کی تحقیق کرنا ہے اور اچھے معیار پہ پہنچنا، جس طریقے سے آج انگریزی اہم ہے، اس وقت سینکڑوں سال پہلے سائنس کے میدان میں ماہر بننے کے لیے آپ کو عربی سیکھنا فرض تھا۔ اس وقت ہم مسلمان عروج پہ تھے، آج ہم نیچے۔ کیوں؟ اس وقت ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرتے تھے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول سے کوسوں دور ہے، میلوں دور ہے۔ آج کی ہماری حالت جو ہے اس دنیا میں، کیونکہ ہم مسلمان دین سے دور ہیں، اور
عیسائی عروج پہ ہے کیونکہ وہ بھی اپنے دین سے دور ہے. وہ لوگ اپنے دین سے دور ہے جو غلط دین ہے اور عروج پہ پہنچ گئے. ہم ہمارے صحیح دین سے دور ہے, دین الحق سے, اور آج ہماری حالت کہ ہم نیچے ہے. یہ فکر کے ساتھ 20 سال پہلے میں بھی کشمکش میں تھا کہ کیوں نہ ہم ایسا اسکول قائم کریں جس میں تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہو. تقریباً 19 یا 20 سال پہلے میں نے اللہ سے دعا کی. پہلے کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ میں ڈیبیٹنگ میں بہت ماہر تھا. میں سوچتا تھا ارے کوئی بھی بیوی ہوں گی چند مہینے میں اسے لائن پہ لے کے آؤں گا. یہ میری سوچ تھی اس وقت 22 سال 23 سال پہلے. تو اللہ نے مجھے فن دیا ڈیبیٹنگ کا. کوئی بھی شخص ہوگا اس کو 3-4 مہینے میں لائن پہ لے کے آئیں گے. پھر تقریباً 20 سال پہلے اللہ نے مجھے ہدایت دی. پھر میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ مجھے ایسا ہم سفر دے جو میرے لیے سب سے بہترین ہو, مجھے سب سے بہترین بیوی دے. اور اللہ نے میری دعا پوری کی. اور تقریباً 19 سال پہلے اس بمبئی شہر میں تو مجھے کوئی نہیں ملا, تو اللہ نے مجھے الحمدللہ پونا شہر سے میرا ہم سفر چنا. اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ تقریباً 19.5 سال پہلے میں نے میرے ہونے والی بیوی سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کو کوئی شخص 10 لاکھ روپے دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ تو میری ہونے والی اہلیہ نے فرمایا کہ میں یہ پیسے کو خرچ کروں گی ایک اسلامک اسکول قائم کرنے کے لیے. 10 لاکھ 20 سال پہلے تقریباً آج کے تقریباً 2-3 کروڑ ہو سکتے, 2-3 کروڑ روپے. الحمدللہ میں اس جواب سے کافی خوش ہوا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور مجھے دنیا میں سب سے بہترین بیوی دی. بمبئی میں نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ نے پونا سے مجھے دی. اور الحمدللہ شادی کے چند سال بعد میں اور میری اہلیہ نے دیگر ممالک کا سفر کیا. ہم نے جب تحقیق کی پتہ چلا کہ کئی اسلامک اسکول ہے امریکہ میں, یو کے میں, کینیڈا میں, ساؤتھ افریقہ میں, آسٹریلیا میں. تو کیونکہ لوگ مجھے تقریر کے لیے بلاتے تھے اور ماشاءاللہ میری اہلیہ بھی دائی تھی, میں چاہتا تھا کہ مجھے صرف ایک اچھی دیندار دائی ملے میرے ہم سفر کے لیے. میں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے خوبصورت بیوی دے یا اچھے خاندان کی بیوی دے یا امیر بیوی دے, صرف دعا کی ایک اچھی دیندار دائی بیوی دے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دائی کے ساتھ ساتھ دیندار کے ساتھ ساتھ خوبصورت بیوی بھی دی اور اچھے خاندان سے بھی دی, جسے اردو میں کہتے سونے پہ سہاگا. شادی کے چند سال بعد کیونکہ میری بیوی بھی دائی تھی تو میں تقریر کرنے کے لیے لوگ مجھے بلاتے تھے, میری بیوی کو بلاتے تھے. میں تقریر کر رہا تھا عوام میں, میری بیوی تقریر کرتی تھی صرف خواتین میں. اور اللہ کے فضل سے کئی ممالک میں میرے ساتھ ساتھ اس نے بھی تقریر دی. امریکہ, کینیڈا, یو کے, سنگاپور, ملیشیا, سعودی, یو اے ای, آسٹریلیا, الحمدللہ کئی ممالک میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سفر شروع ہوا اسلامک اسکول کو دیکھنے کا, اور ہمارا مشن بن گیا کہ 2-3 سال میں جتنے سب سے بہترین اسکول تھے دنیا میں اسلامک اسکول اس وقت تقریباً 13-14 سال پہلے ہم نے جا کے اسکول کا سفر کیا, مینجمنٹ سے گفتگو کی, اور کئی شہر خصوصاً ساؤتھ افریقہ, کینیڈا, یو ایس اے, یہ مشہور تھا اسلامک اسکول میں. لیکن جب ہم نے ان اسلامک اسکول کا سفر کیا
ہمیں افسوس ہوا کہ ان کا مین مقصد تھا یہ اسکول میں کوئی شراب نہ پیے، یہ اسکول میں کوئی ڈرگ نہ لے، اس اسکول میں لڑکیوں کو حجاب پہننے کی اجازت ہو، اس اسکول میں بچے نماز پڑھے، یہ ان کا مقصد تھا۔ ایسے اسکول تو ہر مسلم مینجمنٹ اسکول، اکثر مسلم مینجمنٹ اسکول جو ہندوستان میں ہیں، 12-13 سال پہلے وہاں ڈرگ نہیں ملتے تھے، شراب نہیں ملتی تھی، لڑکیاں حجاب پہن سکتے تھے اور نماز پڑھ سکتے تھے، تو مجھے کچھ نئی چیز نہیں ملی۔ لیکن وہ ماحول کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے دان دینا پڑے گا کہ وہ مسلمانوں نے ایسے ماحول میں ایسے اسکول قائم کیے جن کا مین مقصد تھا اسلامک ماحول۔ تو میں ایسے اسکول کو کہنے لگا مسلم مینج اسکول، اسلامک اسکول نہیں۔ تو میری ٹرمنالوجی میں نے کہنے لگا کہ ایسے اسکول ہے مسلم مینج اسکول، جو اسکول مسلم لوگ مینج کرتے، لیکن اسلامک اسکول میں اسے کہتا ہوں جس اسکول میں تعلیم دونوں جہاں کی ہو، اس دنیا کی اور آخرت کی۔ ان اسکولوں میں جب ہم نے ان اسکولوں کا سفر کیا، ہمیں پتا چلا کہ ان اسکولوں میں ہفتے میں 3 بار اسلامک سبجیکٹس تھے، 3 پیریڈ صرف اسلامک سبجیکٹ کے، کچھ اسکولوں میں 5، اکثر اسکولوں میں میکسیمم 1 پیریڈ دن میں۔ ایک اسکول تھی شکاگو میں جو سب سے بہترین تھی اس وقت، جہاں دن میں 2 پیریڈ اسلامیات کے تھے، ماشاءاللہ 2 پیریڈ۔ اور ان اسکولوں میں عربی زبان تھی، لیکن جب ہم گفتگو کرتے تھے بچوں سے عربی میں 1 گریڈ ملے، لیکن صرف شوش بہت کم جانتے تھے۔ خوشی ہوئی کہ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں ایسے اسکول قائم ہوئے، میں نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی۔ لیکن میرے ذہن میں جو تھا ایسا اسکول قائم کرے جس میں تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہو۔ پھر جب اللہ نے الحمدللہ ہمیں بچے دی، 3، 1 لڑکا اور 2 لڑکی، جب وقت آیا ان کا ایڈمیشن کا، تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم میں وہ قوت ہی نہیں کہ ہم اسکول قائم کر سکے۔ ہم تو ایجوکیشن نہیں ہے، میری بیوی میری اہلیہ الحمدللہ وہ ٹیچر تھی، لیکن میں تو ایجوکیشن میں جانتا ہی نہیں تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم ہمارے بچے کو ایک اچھی اسکول میں تعلیم دیں گے، انگریزی میڈیم کی عمدہ سے عمدہ تعلیم، اور گھر پہ ہم اچھے عالم رکھیں گے۔ لیکن پھر میں اور میری اہلیہ سوچنے لگے کہ ہم کتنے سیلفش ہے، خود غرض ہے کہ صرف ہم ہمارے بچوں کے بارے میں سوچ رہے، کیوں نہ ہم ایک اسکول قائم کریں، سارے بچوں کے لیے نہیں تو نہیں، کم از کم کچھ بچے اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ اور جب میں نے گفتگو کی، ڈسکشن کیا کئی علماء سے، بڑے بڑے مدرسوں کے، میں نے میری خواہش اظہار کی ندوہ کے علماء سے، ازہر کے علماء سے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا کے علماء سے، مدینہ کے علماء سے، ام القری مکہ کے علماء سے، اکثر علماء نے کہا ذاکر بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے، دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں میں اچھا معیار ممکن ہی نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے کوشش کیا، بھول جاؤ، ممکن ہی نہیں ہے۔ میں الحمدللہ یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء غلط تھے، لیکن بہت افسوس ہوا۔ ایک شخص تھا جس کا نام ہے ڈاکٹر فا عبد الرحیم، جو مدینہ کے لغہ ڈپارٹمنٹ، عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے۔ اگر اللہ کی مدد ہے اور صحیح جد و جہد سے کوشش کی جائے تو ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے۔ اس سے ہمت ملی، اور تقریباً 10.5 سال پہلے ہم نے سوچا کہ بمبئی شہر میں ایک اسکول قائم کرے۔ تو میں نے
میرے دوستوں سے قریبوں سے فون پہ چلو اسکول قائم کریں اسلامک. صرف 3 یا 4 ہفتے باقی تھے اکیڈمک ایئر شروع ہونے کے. اپریل کے آخری ہفتے یا مئی کے پہلے ہفتے میں نے چند دوستوں کو فون کیا شروع کرے. جہاں سارے اسکولوں میں ایڈمیشن ختم ہو چکی تھی, ہم نے پیمفلیٹ شائع کیا کہ ہم اسلامک انٹرنیشنل اسکول قائم کر رہے ہیں. اللہ کی مدد تھی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. 10.5 سال پہلے ہم نے اسلامک انٹرنیشنل اسکول قائم کیا. اور پہلے سال صرف 4 کلاسز تھے, نرسری, جونیئر کے جی, سینئر کے جی اور فرسٹ اسٹینڈرڈ. اور میرا نظریہ ہمیشہ تھا کہ جو بھی کام کرو ایک یونیک کام کرو. یونیک مطلب ہٹ کے, علیحدہ, یا دنیا میں بہترین کام. میری ہمیشہ خواہش تھی اور میرا نظریہ یہی تھا کہ 2 قسم کے کام کرو. ایسے کام کرو جو دنیا میں سب سے بہترین ہو, اور ایسے کام کرو جو ہٹ کے ہے. یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہ دونوں کام قرآن و حدیث کی روشنی میں سے ہونا چاہیے, لیکن ایسے کام کرو جو دنیا میں سب سے بہترین ہو یا ہٹ کے, یونیک. جو کام سب لوگ کر رہے ہیں وہی معیار پہ, عام معیار پہ میں بھی کروں تو کچھ مزہ نہیں. اسی نظریے سے 20 سال پہلے سن 1991 میں 1991 میں ہم نے قائم کیا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن. ایک ایسا ادارہ جو ہٹ کے ہے اسلام اور دیگر مذاہب میں, نہ ہی عیسائیت اور اسلام کے بارے میں, لیکن دیگر مذاہب کے بارے میں ایسا ادارہ شروع کر آج اللہ کے فضل سے ہٹ کے تھا, آج اللہ نے ایسے معیار پہ پہنچایا ہمیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی نیت سے 10.5 سال پہلے ہم نے قائم کیا اسلامک انٹرنیشنل اسکول. اور ہم نے چاہا, اٹ واز اے پائلٹ پروجیکٹ, کہ یہ پروجیکٹ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے. پائلٹ بولتے نا سیمپل, اور سیمپل کے لیے انسان جدوجہد کرتا ہے کہ یہ سیمپل سب سے بہترین ہو. اور ہم نے سوچا ایسا اسکول قائم کرے جس میں دین اور دنیا کی تعلیم دونوں ہو, لیکن دونوں عمدہ ہو. میری خواہش تھی کہ ہمارا بچہ جب 10ویں اور 12ویں سے فارغ ہو تو کم از کم ایک عام عالم جو مدرسے سے فارغ ہوتا ہے کم از کم اتنا علم تو اس کے پاس ہو. یہ میری دعا تھی. اور عصری تعلیم میں انٹرنیشنل لیول پہ اس کا معیار ہو. اس نیت سے شروع کی. اور ہم سروے کرنے لگے کہ باقی اسکول کا معیار کیا ہے, اسٹیٹسٹکس کیا ہے, اور کوشش کرنے لگے کہ ہم ان باقی اسکولوں سے بہتر بنیں. تو پہلے ہم نے تحقیق کی کہ عام اسکولوں میں ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کیا ہے. تو پتا چلا کہ بمبئی شہر میں, جو ایک تعلیم یافتہ شہر ہے, عام اسکولوں میں ہر کلاس میں تقریباً 40 سے 50 بچے ہوتے ہیں ایک اچھے معیار کے اسکول میں. باقی اسکولوں میں 60 بچے, 70 بچے. اچھے معیار کے اسکول میں 40 سے 50 بچے, اور 2 کلاس میں 3 ٹیچر ہوتے. تو تقریباً اچھے اسکولوں میں ہر 30 سے 35 بچے کے پیچھے ایک ٹیچر ہے, ایک مدرس ہے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کہتی ہے کہ ہر 20 بچے پہ ایک ٹیچر ہونا چاہیے. جو پرائیویٹ سکولز ہے یو کے, یو ایس اے, کینیڈا میں, ان کا اسٹیٹسٹکس ہے ہر 10 سے 12 بچوں کے پیچھے ایک ٹیچر ہونا چاہیے. تو میں نے کہا کہ ہم اسکول قائم کریں گے ہر 5 بچے پہ ایک ٹیچر. اگر دنیا کا اونچا معیار 10 سے 12 ہے, ہم شروع کریں گے ہر 5 بچے پہ ایک ٹیچر, چاہے کتنا بھی خرچہ ہو. اور شروع کیا ہم نے اسکول. عام جو اسکول ہماری ہے, نرسری شروع ہوتی ہے 8 بجے سے لے کے 11:30 تک, جونیئر کے جی 8 بجے سے لے کے 1:20 تک, سینئر کے جی 8 بجے سے 3:40 تک, اور ایک اسٹینڈرڈ کے بعد, پہلی اسٹینڈرڈ کے بعد سے لے کے 11ویں 12ویں تک 8 بجے صبح سے لے کے 4:30 بجے تک. عام اسکولوں سے 2 گھنٹے زیادہ ہے, کیونکہ ہم تعلیم دونوں جہاں کی دے رہے ہیں. لیکن یہ جو 2 گھنٹے زیادہ ہے, کیوں؟ کیونکہ ہم اسکول میں نماز پڑھاتے ہیں, اسکول کے اندر بریک ہوتا ہے, مڈ ڈے میل ہوتا ہے, لنچ ہوتا ہے. یہ 8 سے 4:30 بجے تک ہمارے اسکول میں 12 پیریڈ ہے, 12 گھنٹیاں ہیں. ایک پیریڈ 35 منٹ کا ہوتا ہے.
اور 12 پیریڈ میں سے 2 پیریڈ عام طور پہ ہر روز ہوتا ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی، مارشل آرٹس، ٹیکوانڈو، کراٹے، سوئمنگ، کمپیوٹرز. تو 12 پیریڈ میں سے تقریباً 2 پیریڈ ہر روز ہوتی ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی، مینس جو مین تعلیم کے علاوہ. اور ہمارے اسکول میں فرسٹ اسٹینڈرڈ سے ہم مارشل آرٹ سکھاتے ہیں، کراٹے، ٹیکوانڈو. جب بچہ 5ویں میں پہنچتا ہے لازم ہے کہ اسے بلیک بیلٹ بننا چاہیے. 5ویں یا 6ٹھی میں ایک دم ہی کمزور ہے تو 6ٹھی میں بلیک بیلٹ بنے گا، لیکن بلیک بیلٹ بننا فرض ہے. آج ہمارے اسکول میں 100 سے زیادہ بلیک بیلٹ ہے، 50 سے زیادہ لڑکیاں اور 50 سے زیادہ لڑکے بلیک بیلٹ. میں نہیں جانتا ہوں پورے ہندوستان میں کوئی بھی اسکول میں جس سے 100 سے زیادہ بلیک بیلٹ ہے. بلیک بیلٹ مطلب آپ جانتے نا مارشل آرٹس میں وائٹ بیلٹ، یلو بیلٹ، بلو بیلٹ، گرین، براؤن، بلیک. بلیک سب سے اونچا ہے. 6 اسٹینڈرڈ کے اندر ہی بچے بنتے ہیں بلیک بیلٹ. سوئمنگ فرسٹ اسٹینڈرڈ سے کمپلسری ہے، تیرنا بھی سنت ہے. کمپیوٹرز جو باقی 10 پیریڈ ہے، یہ 10 پیریڈ میں سے سینئر کے جی میں تقریباً 5.5 پیریڈ عربی زبان کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے 2 زبانوں میں مہارت پائے، انگلش اور عربی. بچے جب داخلہ لیتے نرسری میں، جب سیکھتے ہیں اے فور اللہ، بی فور بسم اللہ، ساتھ ساتھ سیکھتے من الف اسد، من با بیتن، من تا تفاح. عربی زبان تیسری سال سے سیکھتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے عربی پہ مہارت ہوتی ہے. سینئر کے جی میں 11 پیریڈ ہوتے ہیں، 11 پیریڈ میں سے 1 پیریڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی، باقی 10 پیریڈ میں سے 5.5 پیریڈ عربی زبان کے لیے ہر روز، 4 پیریڈ تقریباً حفظ کے لیے اور 1.5 پیریڈ عربی پہ. بعد میں فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کے تیسری تک کے تقریباً 4.5 پیریڈ عربی زبان میں، 5.5 انگریزی زبان میں. پھر چوتھی سے 8ویں تک کے تقریباً 3.5 پیریڈ عربی میں اور 6.5 پیریڈ انگریزی میں. اور 8ویں 9ویں 10ویں میں صرف 3 پیریڈ عربی میں اور باقی کے 8 پیریڈ انگریزی زبان میں. اور انگریزی زبان میں سے 1.5 پیریڈ ہر روز ہوتا ہے انگلش میں اسلامک اسٹڈیز، تاکہ وہ غیروں میں دعوت کر سکے. یعنی عام کلاس کے اندر تقریباً 50% عربی ہوتا ہے، 50% انگریزی. یہ 50% انگریزی میں 20 سے 25% ہوتا ہے انگریزی میں اسلامک اسٹڈیز. اور جب ہم صرف 3 پیریڈ ہفتے میں عربی سکھائیں گے تو وہ طالب علم کو عربی پہ مہارت کیسے ہوگی؟ اسی لیے ہم عربی زبان میں حدیث سکھاتے ہیں، عربی زبان میں تفسیر کراتے. نہیں تو عام طور پہ آپ ہندوستان میں تفسیر جو ہوتی ہے قرآن کی وہ اردو میں ہوتی ہے. امریکہ انگلینڈ میں جائیں گے تفسیر ہوتی ہے انگریزی میں. ہمارے وہاں تفسیر ہوتی ہے عربی میں، حدیث ہوتی ہے عربی میں، توحید سکھاتے ہیں عربی میں. اتنے عربی پیریڈز ہے تاکہ اسے عربی پہ مہارت ہو. ہمیں انگریزی پہ مہارت کیسے ہوتی ہے؟ صرف انگریزی کلاسز سے نہیں، ہم جیوگرافی بھی انگریزی میں پڑھتے، ہسٹری بھی انگریزی میں پڑھتے، میتھس بھی انگریزی میں پڑھتے اور سائنس بھی انگریزی میں پڑھتے. تو اس اسکول میں 2 زبانوں پہ اہم دیا جاتا ہے، انگریزی اور عربی. اس کے ساتھ ساتھ ہم اور 3 زبان سکھاتے ہیں، ہندی، اردو اور مراٹھی. ہندی اور اردو پہلی سے 7ویں تک کے. اردو کیونکہ اکثر مسلمان اس دیش میں اردو بات کرتے، اور ہندی زبان کیونکہ یہ ہندوستان کی نیشنل لینگویج ہے، اور مراٹھی کیونکہ اسٹیٹ کی زبان ہے. تو ہم بچوں کو 5 زبان سکھاتے ہیں. مراٹھی ہوتی ہے پہلی سے لے کے 8ویں تک کے، لیکن مہارت ہے انگریزی اور عربی میں. تو بچہ جب نرسری میں جاتا ہے عربی زبان سیکھتا ہے، جب وہ تیسری، چوتھی، 5ویں میں پہنچتا ہے وہ قرآن سمجھنے لگتا ہے. جب 9ویں 10ویں تک پہنچتا ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتا ہے. تقریباً 80 سے 90% تک اکثر
ہمارے طالب علم جو 9ویں اور 10ویں میں ہیں وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتے ہیں انگریزی میں. ہم قرآن پڑھنے شروع کرتے ہیں نرسری سے ایکسٹرنل قرآن جونیئر کے جی سے, اور سینئر کے جی سے شروع ہوتا ہے تلاوت قرآن ناظرہ, کچھ حفظ بھی کرتے ہیں. اور پھر ہم چند بچوں کو چنتے ہیں, تقریباً 1/3 ایک تہائی حصہ 1/3 بچوں کو ہم چنتے ہیں حفظ کے لیے, اور کہتے ہیں کہ آپ 1.25 گھنٹہ اسکول کے پہلے آؤ. 8 بجے آنے کے بجائے آپ 6:40 پر آؤ, 6:40 پہ آؤ, تاکہ آپ 1.25 گھنٹہ روز حفظ کر سکیں. تو پہلی سٹینڈرڈ سے ہم 1/3 بچے 1/3 بچے کو چنتے ہیں اور 1.25 گھنٹہ پہلے بلاتے ہیں, اور اس 1.25 گھنٹے میں وہ حفظ کرتے ہیں. ہر روز صرف 5 لائن وہ پڑھتے ہیں اور پختگی سے یاد کرتے ہیں, اور پھر جو 5 لائن کل یاد کیے تھے اس کا مراجعہ کرتے ہیں, اور پھر 1 یا 2 پیج چند ہفتے یا چند مہینے پہلے یاد کیے تھے. تو ہر روز وہ 5 نئی لائن یاد کرتے ہیں. ایک قرآن کے پیج میں حفظ کے قرآن میں 15 لائن ہوتے ہیں, تو 3 دن میں 1 پیج یاد کرتے ہیں. ہمارے اسکول کی 2 دن چھٹیاں ہوتی ہیں, جمعہ اور اتوار. لوگ کہتے ہیں یہ عجیب ہے, اکثر اسکول کو سنیچر اتوار کو چھٹی رہتی ہے, یہ جمعہ کدھر بیچ میں آ گیا؟ جمعہ کیونکہ اسلامک دن ہے. ہم چاہتے اسلامک اسکول میں, ہمارے اللہ کے رسول فرماتے یہ ہمارے ہفتے کی عید ہے. لیکن پہلے کئی والدین نے اعتراض کیا یہ عجیب ہے, لیکن پھر ہمیں پتا چلا کہ بہت سے فائدے ہیں. بچہ جب چھٹی کے بعد اسکول آتا ہے تو اس کا ذہن تازہ ہوتا ہے. سنیچر اتوار کو چھٹی کے بعد منڈے کو ذہن تازہ ہوتا ہے. ہمارے وہاں ذہن ہفتے میں 2 بار تازہ ہوتا ہے, سنیچر کو اور پیر کو 2 بار. جو لوگ حفظ کے لیے چنے جاتے انہیں اتوار کو 8 بجے سے لے کے 1 بجے زیادہ آنے پڑتا ہے. اس طریقے سے ہر سال وہ 4 جز یاد کرتے ہیں, 4 جز. اور 2 سال جب ہمیں مہینے کی چھٹی رہتی مئی میں, وہ اور 4 جز یاد کرتے. اس طریقے سے 5ویں میں داخل ہونے کے پہلے جو بچے حفظ کے لیے چنے گئے تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ حافظ قرآن بنتے ہیں. 5ویں میں داخل ہونے کے پہلے کچھ بچے الحمدللہ 4تھی میں ہو جاتے, کچھ بچے 6ٹھی میں, بٹ اکثر بچے 5ویں میں داخل ہونے کے پہلے حافظ قرآن بن جاتے ہیں. اس کے بعد ان کا مراجعہ شروع ہوتا ہے. مراجعہ مطلب ریویژن. تراویح میں ہر رمضان ہمارے اسکول میں کئی جماعتیں بنتی ہیں. ہر جماعت میں 4 بچے یا 2 بچے قرآن کی تلاوت کرتے. جو حفظ مکمل کر چکے تو تقریباً 20 جماعتیں بنتی ہیں ہمارے اسکول میں. 20 جماعتیں. تو 20 جماعت مطلب 80 بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تراویح میں. اور ہماری لڑکیاں خواتین کی امامت کرتی ہے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی آواز, ان کی قرات, ان کی دعا سے والدہ اتنا خوش ہوتی ہے, اور والد بھی بچوں کی قرات سن کے دعا سن کے اتنے خوش ہوتے. شاید ان کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی ہم پہ مہربانی فرما رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے ساتھ ساتھ حفظ کے ساتھ ساتھ ہم عربی زبان میں حدیث, فقہ, توحید سکھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہفتے میں تقریباً 7 سے 8 پیریڈ روز 1.5 دن ہم اسلامک اسٹڈیز ان انگلش پڑھاتے ہیں, تاکہ ہمارا بچہ غیروں سے بات کر سکے انگریزی میں. اور جب اسکول قائم کی تھی ہم نے, میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے اسکول کے ہر ایک بچے کو کم از کم جو مجھے ماحول ملا تھا
میرے بچپن میں جو ماحول ملا تھا اسلامک ماحول یا تعلیم کا ماحول، کم از کم 100 گنا زیادہ ہر بچوں کو دوں. یہ نیت سے میں نے اسکول قائم کی 10.5 سال پہلے، اور اللہ کی مدد سے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر بچہ، ہمارا سب سے نیچے درجے کا بچہ، انشاءاللہ جو مجھے تعلیم ملی میرے بچپن میں، میرے اسکول میں، اسلام کی اور علم کی، دنیائی تعلیم، اس سے انشاءاللہ ہمارے اسکول میں 100 گنا زیادہ ماحول ہمارے بچوں کو مل رہا ہے. ہمارے اسکول کا معیار یہ نہیں کہ ہر بچہ ذاکر جیسا بنے. ہمارے اسکول کے سب سے نیچے درجے کا معیار ہے کہ کم از کم اگر آپ پاس فیل مطلب جسٹ پاس فیل ہو تو بھی ذاکر سے اچھے بنو. ذاکر معیار نہیں ہے. یہ نیت سے اللہ کی مدد سے ہم نے اسکول قائم کیا، اور ساتھ ساتھ عصری تعلیم، میتھمیٹکس، انگلش، سائنس، ہسٹری، جغرافی. ہمارے اسکول میں ہم انگریزی میں وائس اینڈ ایکسنٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ٹیچر، جیسا میں نے کہا، ہمارے ٹیچر کو بھی ہفتے میں 5 بار نہیں آنے پڑتا، ہفتے میں 6 بار آنے پڑتا ہے. 5 بار بچوں کو پڑھانے کے لیے، ہفتے میں 1 بار خود سیکھنے کے لیے، دین کے بارے میں اور نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں. تو ہفتے میں صرف ایک چھٹی ہوتی ہے. خواتین ٹیچر کو سنڈے، اتوار کو، اور جینٹس ٹیچر کو ہوتی جمعہ. یہ ایک دن جو چھٹی کے دن ٹیچر آتے ہیں، اس میں ہم ٹریننگ دیتے ہیں دین کے علاوہ باقی ٹیکنالوجی کی. ہم ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں انٹرنیشنل وائس اینڈ ایکسنٹ. تو بہترین سے بہترین غیر مسلم ٹیچر آتے ہیں، ہمارے مسلم ٹیچر کو سکھاتے ہیں وائس اینڈ ایکسنٹ. وی پے دیم تھرو دا نوزز. ہم یہ ٹرینرز کو عمدہ سے عمدہ تنخواہ دیتے ہیں، اور یہ ٹرینرز ہمارے ٹیچروں کو وائس اینڈ ایکسنٹ سکھاتے ہیں. یہ ٹیچر ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں. ہمارے بچے جب باہر نکلتے ہیں، لباس رہتا ہے اسلامک، ٹوپی، اسپیشل بیلنس بٹوین کرتا پاجامہ اینڈ ماڈرن، تھکنوں کے اوپر. اور ہمارے اسکول میں مہینے میں 1 بار ایکسکرشن، ایجوکیشنل ایکسکرشن کمپلسری. جب باہر نکلتے ہیں اور غیر مسلمان سے بات کرتے، وہ اتنے خوش ہوتے کہ کون سی اسکول سے آئے. جب بولتے اسلامک انٹرنیشنل اسکول، وہ سوچ میں پڑتے کون سی مسلم اسکول ہے. جب بچے اتنی عمدہ انگریزی سے بات کر رہے ہیں. ہم ہمارے بچوں کو سکھاتے کس طریقے سے غیر مسلمان سے بات کریں. ہم ہمارے بچوں کو پبلک اسپیکنگ سکھاتے ہیں. جونیئر KG سے شروع کرتے ہیں انگلش پبلک اسپیکنگ، اور فرسٹ اسٹینڈرڈ سے شروع کرتے ہیں عربک پبلک اسپیکنگ. آج کی سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب ایک شخص اسٹیج پہ پبلک میں تقریر کر رہا ہے، اس کے تقریر کا جو میٹر ہے، جو وہ کہتا ہے تقریر میں، اس کا میٹر کا پرسنٹیج صرف 7% ہے. اگر ویٹیج ہے، جو وہ کہہ رہا ہے تقریر میں، اس کا پرسنٹیج ہے 7%. 93%، 93% از پریزنٹیشن اسکلز. کس طریقے سے کہہ رہا ہے، کس طریقے سے اپنی آواز کو ماڈولیٹ کر رہا ہے، اونچا کر رہا ہے، نیچا کر رہا ہے، کتنا دور اس کا منہ ہے مائکروفون سے، کس طریقے سے ہاتھ سے بات کر رہا ہے، کس طریقے سے آنکھوں سے بات کر رہا ہے، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ، جیسچرز. آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ جب انسان سٹیج پہ پبلک میں تقریر کر رہا ہے، 93%، 93% از پریزنٹیشن اسکلز. ہم بچوں کو جونیئر KG سے 4 سال کی عمر سے سکھاتے کس طریقے سے مائکروفون ہینڈل کرنا. ہر ہفتے میں 1 بار سکھاتے. فرسٹ اسٹینڈرڈ سے عربی میں، عربی انگلش میں دونوں. اور آپ کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اینیول ڈے کیا، اینیول ڈے جو فنکشن ہوتا ہے،
ہمارے بچوں نے جس طریقے سے پرفارم کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 5 گھنٹے تک اس میں ایک بھی ٹیچر نے ایک لفظ نہیں کہا. سب بچوں نے پرفارم کیا، کمپیئرنگ کیا انگریزی میں اور عربی میں. اور کچھ اسکٹ تھے جس میں ہمارے بچے 5 زبان میں بات کر رہے تھے، انگریزی، عربی، ہندی، اردو اور مراٹھی. اور الحمدللہ یہ اینیول ڈے جب ہم پیس ٹی وی پہ دکھانے لگے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس سینکڑوں اپلیکیشن آنے لگی دنیا بھر سے، کیا ایسی اسکول ہمارے وہاں قائم کرو. یو کے سے، یو ایس اے سے، سعودی سے، یو اے سے، یمن سے، پاکستان سے، کدھر بھی جو بھی ملک کا نام لو، وہاں سے ہمیں ریکویسٹ آنے لگے کہ ایسی اسکول ہمارے وہاں بھی قائم کرو. نیت تھی کیا ایک ہی اسکول قائم کرے. اور جب ہم اسلامک تعلیم کے علاوہ جب عصری تعلیم سکھاتے بچوں کو تو عصری تعلیم میں تقریباً 20% اسلام موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم سائنس سکھاتے ہمارے بچوں کو، ہاؤ واز دس یونیورس کریٹڈ، یہ کائنات وجود میں کیسی آئی، تو پتا لگتا ہے کہ سائنٹسٹ نے سب سے پہلے کہا سن 1970 میں، 1970s میں کائنات کیسی آئی. اور سائنٹسٹ کہتے بگ بینگ کے ذریعے، ایک بڑے دھماکے کے ذریعے. پہلے ہماری کائنات ایک نیبیولا تھی، جڑی ہوئی تھی، ایک دھماکہ ہوا اور پھر وجود میں سٹارز، پلانٹس، سن، مون، the earth on which we live. ہم سکھاتے کہ یہ سائنٹسٹ کو پتا چلا تقریباً 40 سال پہلے، لیکن 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یری الذین کفروا، کیا وہ کافر نہیں دیکھتے ان السماوات والارض کانت رتقا فتقناہما، کہ ہماری کائنات، یہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں علیحدہ کیا. یہ جو بگ بینگ آج کی سائنس کہتی ہے وہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا گیا ہے کہ ہماری زمین اور آسمان، ہماری کائنات ایک تھے اور پھر اللہ نے انہیں جدا کیا. تو ہمارے بچے کو ہم یہ دکھاتے ہیں کہ آج کی سائنس تو 40 سال پہلے تو جانکاری حاصل کی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے کہتے ہیں. ہم سکھاتے بچوں کو، جو واٹر سائیکل برنارڈ پیلیسی نے ہمیں سب سے پہلی بار سمجھایا سن 1580 میں کہ یہ واٹر ایواپریٹ ہوتا ہے ندی دریا سے، پھر بھاپ بن کے جاتا ہے، بادل بنتا ہے، بادل پھر اندرونی حصے میں جاتے ہیں، پھر بارش بہتی ہے، پھر سے یہ پانی بہتا ہے دریا میں اور اوشن میں. یہ چیز جو برنارڈ پیلیسی نے تقریباً 430 سال پہلے ہمیں کہا ہے، وہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے کئی آیتوں میں. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 40. کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ واٹر سائیکل کا ذکر کرتے، کس طریقے سے پانی بھاپ بن کے دریا سے اوپر جاتا ہے، بادل بنتا ہے، بادل جڑتے ہیں، پھر اندرونی حصے میں جاتے ہیں، پھر بارش بہتی ہے اور پھر سے یہ واٹر سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے. تو ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہمیں 1400 سال پہلے کہا، آج کی تعلیم ہمیں 200 سال پہلے، 300 سال پہلے کہہ رہی ہے. اسی طریقے سے ہم انہیں علم دیتے ہیں جو آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں کہتی ہے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے. قرآن مجید میں ہمارے دین نے 1400 سال پہلے کہا ہے. ایسے کئی مثال ہے. جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے، سورج سے لی ہوئی روشنی ہے. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ایک دن یہ سورج ختم ہو جائے گا. سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں، جو آج سائنس کہہ رہی ہے. آج سائنس کہتی ہے کہ یونیورس، کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، جو قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51
آیت نمبر 56 میں قرآن میں ذکر آتا ہے اباؤٹ اوشنالوجی کہ کس طریقے سے دو قسم کے پانی ہیں، ایک کھارا پانی ایک میٹھا پانی، اور اس کے درمیان ایک برزخ ہے جو سائنس نے آج تسلیم کیا ہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں قرآن مجید میں ذکر آتا ہے فزکس کا، ایٹمزم کا، قرآن میں ذکر آتا ہے بایولوجی کا، کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 جو آج سائنس تسلیم کرتی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مرد اور عورت کے، جو ہمیں آج پتہ لگا۔ قرآن میں ذکر آتا ہے جینیٹکس کے بارے میں، قرآن میں ذکر آتا ہے ایمبریولوجی کے بارے میں، قرآن میں ذکر آتا ہے جیولوجی کے بارے میں۔ تو ہمارے بچے جب یہ علم حاصل کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب کئی چیزیں اس میں سے 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے، تو اس طالب کو فخر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا۔ اکثر آج کی تاریخ میں ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ ہم یہ لوگ کو نہیں بتانا چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب مسلمان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا پختہ ہے، کتنا مہان ہے، ٹیکنالوجی میں کتنا آگے ہے، اسے فخر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلم کہنا۔ تو اس نیت سے الحمدللہ 10.5 سال پہلے ہم نے اسکول قائم کی۔ اسکول قائم کرنے کے بعد دینی تعلیم تو لوگ کو پتا چل گئی کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے جب عربی میں گفتگو کرتے ہیں تو کئی بار جب عرب آتے ہیں وہ ان کی لغہ جو ہوتی ہے وہ فصیح نہیں ہوتی، وہ عام ہوتی ہے۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ فصیح میں بات کرو تو ہمارے بچے آپ سے گفتگو کر سکیں گے۔ وہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ بچے لغہ فصیح بات کر رہے ہیں۔ اور جب چند سال پہلے جب ہمارا پہلے گروپ بچوں کا حافظ بنا، ہم نے انہیں لے کے گئے تھے حج کے لیے مکہ میں، اور جب مکہ میں ہمارے بچوں نے جو ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ ہمیں تو عربی نہیں پتا، اور ہم نے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی لے کے گئے جو بچے حافظ بنے۔ ہم نے کمپلیمنٹری ہمارے اسکول کی طرف سے بچوں کو جو حافظ تھے اور ان کے والدین کو حج کے لیے لے گئے۔ وہاں جو پتا چلا ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کے، 11 سال کے، 15 سال کے، جس طریقے سے گفتگو کرنے لگے لوگ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کیا یہ ہندی بچے، ہندی عرب ہندوستان کو کہتے ہندی۔ وہ تعجب کرنے لگے کہ یہ ہندوستانی ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمارے بچوں کو عربی کلاس میں فرض ہے کہ وہ عربی میں بات کرے، جھگڑا بھی کرے تو عربی میں کرے۔ جو انسان جس زبان میں جھگڑا کر سکتا ہے مطلب وہ زبان پہ مہارت ہے۔ آپ مجھے بولیں گے فرینچ میں جھگڑا کروں نہیں، جس زبان میں تقریر کر سکتا ہے اس زبان میں مہارت رکھتا ہے۔ کچھ ایکسیپشن ہے، جیسے کہ میں اردو زبان پہ مہارت نہیں رکھتا ہوں، پھر بھی آپ کی محبت نے مجھے مجبور کیا اردو زبان میں تقریر کرنے کے لیے۔ ہمارے بچے ماشاء اللہ عربی اور انگریزی میں تقریر کرتے ہیں۔ ہم نے جو اسکول قائم کیا دینی اعتبار سے تو ماشاء اللہ کئی لوگ خوش ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ جو عصری تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں وہ کوئی ہندوستانی تعلیم نہیں ہے، وہ اسلامک تعلیم نہیں ہے، مسلمان کی نہیں ہے، وہ ہے یو کے کی۔ ہمارا سلیبس ہے کیمبرج یونیورسٹی کا، IGCSE کیمبرج۔ کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے او یہ بچے جو ہے نا عصری تعلیم حاصل کے انڈیا سے، ہندوستان سے، ہندوستان کو نیچا دیکھا جاتا ہے، او یہ مسلمان اسکول سے۔ انٹرنیشنل سلیبس کیمبرج، بورڈ ایگزام لیتے ہیں یو کے والے لوگ، مغربی لوگ۔ تو ہم وہ تعلیم کو یہاں لے کے آئے، اور ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم انٹرنیشنل معیار کی ہے۔ صرف اسکول کا نام انٹرنیشنل نہیں ہے، تعلیم بھی انٹرنیشنل ہے۔ اور میری خواہش تھی
کہ ہمارے بچے اس بورڈ ایگزام میں بھی اچھا کریں. تو ہم نے پھر سے تحقیق کی کہ ہندوستان میں سب سے بیسٹ ٹرینرز کون ہیں. تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ ممبئی شہر میں ایک ادارہ تھا جو سب سے بہترین ٹریننگ میں ہے. ہم نے انہیں ہائر کیا کہ ہمارے ٹیچرز کو سکھاؤ کس طریقے سے انٹرنیشنل ایگزام میں اچھے مارکس ملنا چاہیے. لوگ نے کہا صرف ٹریننگ کے لیے، صرف ٹیچرز کے ٹریننگ کے لیے ان کی فیس تھی 42 لاکھ، 42 لاکھ روپیہ. لوگ نے کہا ذاکر پاگل ہے. نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے سب سے عمدہ تعلیم حاصل کریں. اور ہمارے اسکول کی پہلی بیچ 10 سال بعد یعنی 5 مہینے پہلے جون میں اس سال اپیئر ہوئی IGCSE بورڈ ایگزام کے لیے. اور اس وقت بورڈ ایگزام کے بعد میری خوش نصیبی تھی کہ میں مکہ گیا اور وہاں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ دینی تعلیم میں تو نے ہماری لاج رکھ لی، یہ عصری تعلیم میں جو ہے UK بورڈ کی اس میں بھی لاج رکھنا. دعا کی کہ ہر بچہ پاس ہو، اور اکثر بچوں کو کم از کم فرسٹ کلاس ملے. یہ میری دعا تھی. لیکن ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے. اور جبھی بھی میں ہمیشہ اکثر کہتا ہوں کہ جبھی بھی اللہ سے مانگا اللہ نے میری دعا قبول کی. جیسے میں نے کہا تھا اللہ سے میں نے مانگا کہ مجھے دنیا میں بہترین بیوی دے. اللہ نے ایسی بیوی دی جو واقع دنیا میں سب سے بہترین ہے. اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو آج میں اس مقام پہ نہیں پہنچتا. تو میں نے دعا کی کہ ہر بچے کو اچھے نمبر سے پاس کرا. کیونکہ اکثر اسکول جب پہلی بار امتحان دیتے ہیں IGCSE کا تو اچھے نمبر آنا بہت مشکل ہوتا. جب ریزلٹس آئے ہمارے پہلے اسکول کے بچوں کے، اس ریزلٹ پہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جو لڑکی ہمارے اسکول میں پہلے نمبر پہ آئی 5 سبجیکٹ میں سے اس کو 4 سبجیکٹ میں 100 میں سے 100 مارکس ملے. IGCSE انٹرنیشنل بورڈ، کیمبرج یونیورسٹی، UK بورڈ 5 سبجیکٹ میں سے 4 سبجیکٹ میں 100% مارکس، 100 میں سے 100. پورے دنیا میں کس کو بھی 100 میں سے 100 کے اوپر تو مل ہی نہیں سکتا ہے. دوسری لڑکی جو ہمارے اسکول میں ہے اس کو 5 سبجیکٹ میں سے 2 سبجیکٹ میں سے 100 میں سے 100. پہلی بچی کو ملا 98.7% اوور آل، راؤنڈ آف کرے تو 99%. دوسری بچی کو ملا 98% اوور آل. آپ سوچ سکتے کہ 5 سبجیکٹ میں سے 4 سبجیکٹ میں دنیا میں سب سے بہترین مارکس، 100 میں سے 100 مارکس. اور وہ لڑکی ایک مسلم ہے، حجاب کرتی ہے، حافظ قرآن ہے، عربی زبان پہ مہارت رکھتی ہے، بلیک بیلٹ ہے، تیرنا جانتی ہے. ایک ہمارے عالم عبدالہادی عمری صاحب ہے، شیخ عبدالہادی عمری، وہ چند روز مجھے کہہ رہے تھے پہلے کہ UK گورنمنٹ کو بہت چوٹ پہنچا کہ جو شخص کو اپنے دیش میں آنے سے روک رہے ہیں اس کے بچے ہمارے ایگزام میں 100 میں سے 100% مارکس لے رہے. مسلم لڑکی حجاب پہن رہی ہے، نمازی ہے، عربی زبان پہ مہارت، حافظ قرآن، بلیک بیلٹ، تیرنا جانتی ہے. نمبر 1. اسی لیے میں کہتا ہوں ھذا من فضل رب، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ ہم اس کے حقدار ہی نہیں. کتنا بھی سوچے یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ صرف اللہ کا فضل ہے. جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں کہ آپ اللہ کے راہ میں جہاد کرو، اللہ آپ کے راستے کھولیں گے. ہم صرف جدوجہد کر رہے ورنہ ہماری حیثیت ہی نہیں. اور آج ماشاء اللہ جو خواب تھا میرا
20 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دکھایا کہ یہ ممکن ہے. اگر اللہ ساتھ ہے تو ممکن ہے، اللہ ساتھ نہیں تو ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی بھی تمہیں شکست نہیں دے سکے گا، کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکے گا. لیکن اللہ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا. تو اے مومنو، اللہ پر ایمان لاؤ. ہمارے اسکول میں بچے ایک کلاس میں ایوریج صرف 20 ہے. جب اسکول کے اخراجات بڑھنے لگے ہم فیس بھی بڑھانے لگے، اور جیسے کہ میں کہنے لگا کہ ہمارے مسلمان بھی ماشاءاللہ ہم فیس بڑھاتے گئے، ہمارے مسلمان پھر بھی فیس دینے کو تیار ہو گئے. آج ہماری فیس بمبئی شہر میں سب سے زیادہ نہیں ہے لیکن ٹاپ 10 میں تو ہے. سب سے زیادہ فیس پورے ہندوستان میں ایک اسکول ہے جس کا نام ہے ایکو منڈیل، تو بمبئی شہر میں، جس کی فیس ہے نرسری میں 7 لاکھ روپے سال کا اور 12ویں میں 12 لاکھ روپے وتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی تقریباً 15 لاکھ سالانہ. ہماری فیس اتنی نہیں ہے، پر پھر بھی اخراجات ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہم ہمارے ٹیچروں کو اچھی سیلری دیتے. ہم یہ نہیں کہتے اگر اللہ کے نام پہ کام کرنے آ رہے تو آپ آدھی سیلری میں کام کرو، نہیں تو والدین کہیں گے ذاکر اسلام کی بات کرتا ہے، مذہبی بات کرتا ہے، میرے بچوں کو آدھی تنخواہ دیتا ہے. ہم کہتے ہیں اگر دین کے لیے آنا چاہتے ہیں ہم آپ کو 20% زیادہ دیں گے، 25% زیادہ دیں گے، آپ محنت سے کام کرو. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ٹیچر اتنی محنت سے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ٹیچر پیسے کے لیے آئے، ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی محنت کا پھل ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہے. اور سب سے اہم اسکول کی کامیابی کے لیے ہے ہمارا انٹرویو. کیونکہ جب میں باقی اسکول کا سفر کیا، ساؤتھ افریقہ میں ایک بہت مشہور اسکول ہے، میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑی اسکول ہے ماشاءاللہ. جب میں پرنسپل سے گفتگو کر رہا تھا تو پرنسپل کہنے لگے کہ ہم ہماری اسکول کی فیس عام پرائیویٹ اسکول سے آدھی کرتے، پھر بھی ہمارے بچے کے والدین ہمیں بلیک میل کرتے. اور ایک مثال دے رہے تھے، ہمارے اسکول میں بچہ حجاب پہنتے، لیکن ایک وقت جب میں جا رہا تھا ایک 5 اسٹار ہوٹل میں، میں نے دیکھا کہ ہمارے اسکول کی 8ویں اور 9ویں کی لڑکیاں اسکرٹ پہن کے ڈانس کلب میں جا رہی ہیں، اسلامی اسکول کی. جب وہ پرنسپل نے ان لڑکیوں کے والدین کو بلایا تو والدین کہہ رہے اگر آپ زیادہ بات کریں گے بچے کو نکال دیں گے. تو پتا چلتا تھا کہ مینجمنٹ یہ اسلامی اسکول کے مجبور تھے، والدین انہیں بلیک میل کرتے تھے. تو ہم نے کہا ہم جب اسکول قائم کریں گے انشاءاللہ ڈیمانڈ پیدا کریں گے، اگر 10 سیٹ ہے تو 100 لوگ اپلیکیشن دینا چاہیے، تو ہم اچھے لوگ کو چنیں گے. ہمارے اسکول کا ایک اہم چیز تھی انٹرویو. ہم بچوں کا انٹرویو لیتے، والدین کا. بچے کا انٹرویو لیتے ہیں، آئی کیو ٹیسٹنگ کرتے ہیں، ایموشنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں، میموری ٹیسٹنگ کرتے، بٹ یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف ذہین بچے کو لیں گے. کئی بچے جن کا آئی کیو بلو ایوریج ہے ان کو بھی ہم نے لیا. ہم ہمارے ریکارڈ کے لیے ان کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ بچہ کتنا ذہین ہے، اس کی یادداشت کتنا پختہ ہے. خرچہ کرتے ہزاروں روپیہ ٹیسٹنگ کرنے کے لیے، پھر ہمارے پاس ریکارڈ رہتا ہے. لیکن یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم ذہین بچوں کو لیں گے. اس کے بعد ہم انٹرویو لیتے والدین کا، اور ہمارے کچھ شرائط ہے ایڈمیشن کے پہلے سال جب میں نے انٹرویو لیا کئی ماشاءاللہ بھیڑ لگ گئی، لیکن دیکھا کہ اکثر والدہ حجاب نہیں کر رہے تھے. تو ہم نے کہا ہم آپ کو 1 مہینے کا موقع دیتے، کیا آپ حجاب کرو. اور ماشاءاللہ جتنے والدین نے ایڈمیشن لیا وہ لوگ راضی ہو گئے کہ ہم حجاب کریں گے، اور 1 مہینے کے پہلے سب لوگ حجاب کرنے لگے. آج
جب والدین ایڈمیشن کے لیے آتے وہ جانتے ہیں کہ ہماری شرط ہے کہ والدہ حجاب کرے، تو زندگی میں اگر کبھی بھی حجاب نہیں پہنے انٹرویو کے ٹائم میں تو پہلی بار بن جاتے ہیں. اور کیونکہ ہماری فیس ہائی ہے تو کئی کروڑپتی آتے. ہم جب ان سے پوچھتے کہ نماز کتنے بار پڑھتے تو کہیں گے ہاں میں نماز پڑھتا ہوں جمعہ کے جمعہ. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اگر جمعہ کے جمعہ نماز پڑھیں گے، اگر آپ اپنے بچے کو ہمارے اسکول میں ڈالیں گے تو ہم انہیں سکھائیں گے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان ہے